اے لوگو، اپنے قریبی ہمسایوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اپنے غیر رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور جو تمہارے اتفاقی ہمسائے بن گئے ہیں، پہلو کے ساتھی بن گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین میرے پاس اتنی تاکید کے ساتھ ہمسایوں کے حقوق لاتے رہے، مجھے اپنے من میں یہ احساس ہونے لگا کہ شاید جب دوبارہ حضرت جبریل امین تشریف لائیں گے تو وہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ لائیں گے۔ اللہ کے رسول بطور شارع اپنی یوں سمجھ لیں کہ تاکید جو اللہ کی منشا کے مطابق آپ کے من کے اندر اللہ پاک نے جو آپ کو کشف اور نور اور جو ہدایت تامہ عطا فرمائی، اس کا اظہار آپ نے ان الفاظ سے فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی تاکید کو دیکھ کر مجھے یوں لگنے لگا کہ شاید اب جب دوبارہ آئیں گے نا تو اللہ پاک کہے گا کہ جو ہمسایوں کی جائیداد ہے اس جائیداد میں بھی دوسرے ہمسایوں کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، لیکن اس تاکید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمسایوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ ہمسایوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو کانشیس رہنا چاہیے، باشعور رہنا چاہیے۔ لاپرواہی والا عمل یا لاپرواہی والا رویہ جو ہے مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور شرمسار کروا سکتا ہے۔ کہ ہمسایوں کی 3 اقسام ہیں، ان کے 3 درجے بنتے ہیں۔ ایک وہ ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے، اس کے 3 حقوق ہو گئے، ایک رشتہ داری کا، ہمسائیگی کا اور مسلمانی کا۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور ہمارا دینی بھائی بھی ہے، اس کے 2 اعتبارات اور 2 درجے ہو گئے۔ تیسرا وہ ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے، یعنی ذمی کافر، ایسے غیر مسلم جو ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچائیں اور ہمارے خیر خواہ اور معاشرے میں مفید بن کر رہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حسن سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ صریح اور واضح الفاظ کے اندر ہدایت اور رہنمائی عطا فرما دی کہ ہمسایوں کا خیال رکھو، کہ جو بندہ ہمسایوں سے محفوظ رہا، ہمسائے جس سے راضی رہے، عین ممکن ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو۔ اور جس بندے کے شر اور جس کے رویے اور طرز عمل سے اس کے ہمسائے راضی نہیں ہیں، ہمسائے پریشان ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ صاحب بالجنب، جو کروٹ کا ساتھی ہے، کروٹ کا ساتھی سے مراد جس طرح آپ پاس بیٹھے ہیں تو جو ایک بندہ دوسرے کے قریب بیٹھا ہے تو اس سلسلے میں بھی وہ احتیاط برتے، اپنے عمل سے، اپنے بیٹھنے سے، اپنی حرکات سے، اپنے بولنے کے انداز سے، سانس لینے کے انداز سے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے ہمسائے کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں لوگ پاس پاس بیٹھے ہیں تو وہ بھی آپس میں عزت داری، احترام اور عزت والا تعلق سے بیٹھیں۔ اور اسی طرح کلاس فیلوز کا رشتہ ہے، کوئی پیر بھائی کسی سلسلے کے اندر جڑے ہوئے ہیں، باہم کوئی دفتر کے اندر مل جل کر کام کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمسائیگی کے حق میں آتے ہیں۔
اگرچہ یہ ہمسائیگی جز وقتی ہے، لیکن پھر بھی حضور نے مسلمان کی جو نشانی بیان فرمائی ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس طرح مجھے اور آپ کو اپنے عمل سے اپنے گرد و پیش کے جو افراد ہیں ان کو کبھی بھی پریشان کرنے کی اجازت دین اسلام نے نہیں عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے پڑوسیوں کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر آگے اسی کا تعلق ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا رویہ اپناؤ۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہراً میرے اور آپ کے جو ہمسائے ہیں ان کا رویہ اور طرز عمل خیر خواہی والا، نیکی والا یا خلوص والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو ان کے غیر مناسب رویے اور طرز عمل کے جواب میں اللہ نے احسان کا حکم دیا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ احسان کرنے والوں کو میں خدا ہو کر پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اتق اللہ محارم تکن اعبد الناس، کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ حدیں ہیں ان حدوں سے گریز اختیار کرو، ان حدوں سے دور رہو، تو تم لوگوں میں زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، اور اللہ نے جو تیرا مقدر کے اندر روزی رکھ دی ہے اس روزی سے راضی رہ، تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں غنی ہو جائے گا۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ جو میری گزر اوقات ہے، جو میری آمدن ہے، میں اس پہ راضی نہیں رہتا۔ جب میں اور آپ ایک تھوڑے پہ راضی نہیں رہتے تو پھر مجھے اور آپ کو زیادہ بھی راضی نہیں کر سکتا۔ اس لیے تھوڑی مانگے، تھوڑی جو روزی ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس تھوڑی پر قناعت عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی رہتا ہے، کہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی رہتا ہے، قیامت کے روز اللہ پاک اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، اب ایک بندے کی کیپیسٹی ہزاروں لاکھوں کروڑوں والی ہے، کسی کی کیپیسٹی روپیوں والی ہے، سینکڑوں والی ہے، تو اگر وہ اس تھوڑی کیپیسٹی پر راضی رہے گا نا تو اللہ پاک میرے اور آپ کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک کا قانون ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے روز جب میری بارگاہ میں تم پہنچو گے نا، میں تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ جس کے پاس جتنی آسائشیں، جتنی سہولیات، جتنی نعمتیں ہوں گی، اس کو اپنی تمام حاصل کردہ نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ پھر فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر، جب تو پڑوسی کے ساتھ احسان کرے گا تو مومن ہو جائے گا۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ایمان کی گارنٹی ہے، پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی بندے کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کر جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، پھر تو مسلمان ہو جائے گا۔ وَلَا تُكْثِرُ الضَّحِكَ، حضور فرما رہے ہیں کثرت کے ساتھ ہنسا نہ کر، خوش گپیاں نہ کیا کر، ایسی کیفیت میں نہ آیا کر جسے پتہ یہ چلے کہ شاید اس کو اپنی موت بھی یاد ہے یا نہیں یاد، اسے اللہ کے حضور پیش ہونے کا واقعہ بھی ملحوظ ہے یا نہیں۔ کثرت سے ہنسو نا، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جس کا دل مردہ ہو گیا اس پر ہدایت کیسے اثر کرے گا؟ جس کا دل مردہ ہو گیا وہ اچھائی کی طرف کیسے آئے گا؟
جس کا دل بنجر ہو گیا اس پر اللہ کی رحمت کی جب بارش برسے گی تو اس میں سے ہریالی کیسے نکل سکتی ہے؟ اس پر رحمت اور اللہ کا باران جب برسے گا تو وہ بے سود رہے گا، کیونکہ اس کا دل مردہ ہے، وہ دنیا کے اندر کھویا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کن وران تکن عابد الناس، اپنے من کے اندر تقوی لے آ، پرہیزگاری لے آ، اور لوگوں کے اندر عبادت گزار بن جا، ان سے زیادہ عبادت والا بن جا۔ وَكُنْ قَنَعًا تَكُنْ أَشْكُرُ النَّاسِ، اور اپنے آپ کو قناعت والا بنا لے، پھر لوگوں میں تو زیادہ شکر گزار بن جائے گا۔ قناعت کا معنی ہے سیر چشمی۔ سیر ایک ہوتا ہے بندہ اپنے پیٹ سے بطن سے سیر ہو، دوسرا ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں سے سیر ہو۔ ڈھیر سارا کھانا کسی کے سامنے رکھ دیا جائے، ممکن ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے لیکن اس کی نظروں کی بھوک پھر بھی باقی رہے، اس کی نظروں کا لالچ اور حرص پھر بھی باقی رہے۔ جو ڈھیر سارا کھا کر پھر بھی دوسروں کی پلیٹ، دوسروں کے برتن کی طرف دیکھتا رہے، پتہ یہ چلا کہ اس کے من کے علاوہ اس کی آنکھوں کے اندر بھی حرص ہے، وہ قناعت والا نہیں ہے۔ قناعت والا وہ ہے جو تھوڑی نعمت کو بھی ڈھیر جانے، تھوڑی سہولت کو بھی بڑی سہولت مانے، وہ قناعت والا ہے۔ وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مومن ہو جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کر، پھر تو ایمان والا ہو جائے گا، پھر تو اسلام والا ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث پاک سے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پڑوسیوں کی وجہ سے کوئی اگر پریشانی، پڑوسیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اپنی بخشش، اپنے انعامات کا وعدہ کیا ہے، تو پڑوسیوں سے اس تکلیف کے بدلے میں مجھے اور آپ کو اگر اللہ سے بخشش مل جائے، اللہ سے شاباش مل جائے، اللہ کے انعام و اکرام مجھے اور آپ کو مل جائیں تو یہ گھاٹے والا سودا نہیں ہے۔ تو پڑوسیوں کی پہلا حق اور جو میں نے اور آپ نے ادا کرنا ہے، پہلا فرض وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں، ان کی عزت میں، احترام میں، میل جول میں، لین دین میں، ہر معاملے میں ان کے ساتھ احسان کریں۔ پھر فرمایا اکرام الجار، پڑوسیوں کی عزت بھی کریں۔ ہم ظاہراً چیز ان کے گھر بھیج دیتے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ چیز بھیجو اس کو کہتے ہیں یہ تو ویسے ہے نہیں کنجوس، کرانا والے گھر کوئی شے آئی کو نہیں۔ تو ہماری اس بھیجنے والی چیز کا کیا فائدہ ہوا جب ہم نے اپنے معصوم بچے کے ذہن میں بھی زہر گھول دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ روزانہ ان کے گھر میں چیزیں بنتی ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی شے نہیں آتی، ہمیں ان کے گھر میں بھیجنی پڑتی ہیں، میری ساس کہتی ہے، میرا میاں کہتا ہے کہ ان کا خیال کرو، وہ تو ایسے ہیں۔ تو صاحبو یہ غلط رویہ ہے۔ ہمسایوں کی، پڑوسیوں کی عزت جو ہے وہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں سامیت اذنایا، میرے کانوں نے اس بات کو سنا ہے۔ تاکید دیکھیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کا چناؤ اور انتخاب دیکھیں۔ فرماتے ہیں سامیت اذنایا، میرے کانوں نے اس بات کو سنا، وابصرت عینایا، میری آنکھوں نے ان چیزوں کو دیکھا، حینا تکلم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام فرمایا، یہ سونا ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو کوئی بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، فلیکرم جارہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اس بندے کو چاہیے جو اللہ کو، قیامت کے روز کو مانتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ قرآن و حدیث کو پڑھیں،
ہمسایوں کا جو تیسرا حق بنتا ہے وہ اطعام الجار ان جاع، اگر ہمسائے بھوکے ہیں تو ان کے کھانے کا بھی بندوبست کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں نے کھانا وغیرہ پکانا ہوتا ہے گھر والے، وہ کہیں چلے جاتے ہیں کسی شادی بیاہ پر، کسی فوتیدگی پر، پیچھے جو گھر میں مرد حضرات بچ جاتے ہیں، اکثر وہ کھانا پکانا نہیں جانتے، تو وہ کہیں سے بندوبست کرتے ہیں۔ اگر ہمسائیگی میں یہ علم ہو گیا ہے کہ ہمارے ہمسایوں کے گھر میں کوئی پکانے والا نہیں ہے، یا وہ بھوکے ہیں، یا کوئی اتفاق ایسا ہو گیا ہے، یا غریب ہیں ان کے گھر میں ہانڈی نہیں پکتی، تو ان کو کھانا کھلانا یہ بھی ہمسایوں کی ذمہ داری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما آمن بی، بہت سخت الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، ما آمن بی، وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، من بات شبعانا وجارہ جائع، کہ جس بندے نے رات ایسی صورت میں گزار دی کہ اس کا ہمسایہ بھوکا تھا، خود پیٹ بھر کر سو گیا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا رہا، وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ، اور اس کے علم میں بھی تھا، لیکن علم ہونے کے باوجود کہ ہمارے ہمسایوں کے گھر میں کھانا نہیں پکا، یا وہ سفر پر گئے ہوئے ہیں، یا ان کی کوئی فوتیدگی ہو گئی ہے، یا وہ کہیں دور کسی کام کاج سے گئے ہیں، دیر سے پلٹے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی جان، خالہ جی، چاچی جان، جو ناتا تعلقات جس طرح مخاطبت کی جاتی ہے اس حوالے سے سوال کریں اور پوچھیں، اگر آپ کو کھانا چاہیے تو کھانا لا دیں۔ اگر یہ رویہ میرا اور آپ کا ہمسایوں کے ساتھ نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، اس نے مجھے اپنا رسول مانا ہی نہیں ہے، اگرچہ ہم نعرے لگاتے رہیں غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے الگ چیز ہیں، اصل بات تو عمل کی ہے، عمل کر کے دکھائیں، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک بنائیں۔ چوتھا حق جو علماء کرام نے بیان فرمایا، المحافظۃ علی ارض الجار وعدم خیانتہ، کہ ہمسایوں کے مال دولت عزت آبرو کی بھی حفاظت کرنا۔ جب پتہ چلا کہ یہ سارے گھر سے کہیں چلے گئے ہیں تو ان کے گھر میں چوری ہو گئی، ان کے گھر میں واردات ہو گئی، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب پتہ چلا کہ اس گھر کے جو مرد ہیں بڑے ہیں وہ دوسرے شہر میں کام کاج کرتے ہیں یا سارا دن کام کاج کرتے ہیں، تو گھر میں جو بچیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ خائن قسم کے لوگ، بددیانت قسم کے لوگ ان کی عورتوں پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا بھی دین اسلام میں روا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، ایُّ الذنب عند اللہ اکبر، صحابی بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بڑا گناہ کون سا ہے، گناہ کبیرہ کون سا ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا، کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ مالک نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، تو چاہیے کہ اس کو مالک مانے، خالق مانے، اس کی جو صفت الوہیت ہے اس کا اقرار کریں، اس کو اپنا معبود حقیقی مانیں۔ لیکن اگر میں اور آپ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو میں اور آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فیصلہ دیا ہے کہ اللہ پاک ہر گناہ معاف کر دے گا، کر سکتا ہے، لیکن شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک شرک کو معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ ثم ایون، صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے دوبارہ پوچھا گیا، پہلے نمبر پر تو ہو گیا شرک، گناہ اکبر، پھر فرمایا ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں پیئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلا
آج کل کے دور کے اندر جسے فیملی پلاننگ کا نام دیا جاتا ہے، منصوبہ بندی کا نام دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر اتنے بچے ہو گئے تو ہم کھائیں گے کیسے، میں ایک کمانے والا ہوں، یہ کس طرح گزر وفات ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اس ڈر سے اپنی اسقاط حمل کروایا جا رہا ہے، یا احتیاط برتی جا رہی ہے، یا کسی اور ہیلے بہانے سے تو اپنی اولاد سے ڈر گیا ہے اس کے اس دنیا میں وجود پذیر ہونے کے لیے، تو بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ قلت ثم عیون، فرمایا ان تزانیہ بحلیلۃ جارک، کہ اپنے ہمسائیگی کے اندر تو کوئی برا فعل کرے، اپنی ہمسائیگی کے اندر تو ہمسائیگی گھر کے اندر اپنے غلط تعلقات قائم کرے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ساتھ اگر قرآن پاک کو، حدیث پاک کو بالاستیاء پڑھا جائے تو ہمسایوں کے جو حقوق بنتے ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر ہمسایوں کے ہاں کوئی خوشی غمی کا موقع ہے تو ان کی اعانت کرنا، ان کی خیر خواہی طلب کرنا، ان کی مدد کرنا، اگر ان کے ہاں کوئی خبر غم آ گئی ہے تو ان کے لیے ہیلا وسیلہ کرنا، اگر ان کے ہاں کوئی خوشی ہے تو ان کی خوشی میں خوش ہو جانا، ان کے دکھ میں شریک ہو جانا، یہ بھی ہمسائیگی کا حق ہے۔ حل المشاکل جار و قضا حوائجہ، اور ہمسائیگی کے اندر ان کی اگر کوئی ضرورت پوری کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر کے اندر چھوٹا بچہ نہیں ہوتا، بچے باہر چلے گئے ہیں، بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لانے کے لیے دکان سے کوئی بندہ نہیں ہوتا، تو ایک فیملی والے دوسری فیملی کے چھوٹے بچوں کو کام کاج کہتے ہیں، تو جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں بلا وجہ ہی رکاہٹ ہونے لگ پڑتی ہے، بلا وجہ وہ کترانے لگ پڑتے ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ وہ آپ کے بچوں کو غلط نصیحت لگائیں یا برائی پر آمادہ کریں، گناہ کی دعوت دیں، پھر تو احتیاط برتیں، لیکن اگر کسی وہ بوڑھے کے کام آتے ہیں، کسی بوڑھی خاتون کے لیے کوئی چیز لاتے ہیں تو خدا را اس سے گریز اختیار کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مجھے اور آپ کو مددگار ہونا چاہیے۔ احسان الظن بالجار، ہمسایوں کے بارے میں گمان بھی اچھا رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ یہ تو راشی ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ تو رشوت خور ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ اگر ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ بات کہنے سے بھی گریز اختیار کرنی چاہیے۔ کف الاذی عن الجار، اور ہمسایوں سے اذیت تکلیف کو دور کرنا، یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آخری حدیث پاک آج کے خطبے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ بندہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کے ہمسائے اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اگر ہمسائے مجھ سے، آپ سے ناراض ہوں، رویے سے، طرز عمل سے، ہمارے میل جول سے، ہمارے گزر اوقات سے، ہمارے معمولات سے، تو مجھے اور آپ کو اللہ کے ہاں سے بخشش نہیں مل سکتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو بندہ خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کے ہمسائے جو ہیں وہ بھوک کے اندر رات کاٹیں۔ تو سامعین محترم، آج کے اس خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو پورے اہتمام کے ساتھ اس معاملے کے اندر لاپرواہی اور غفلت کی اجازت نہیں ہے کہ میں اور آپ ہمسایوں سے بے خبر رہیں، ان کی خبر گیری کریں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہے سنے کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔